نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، یہ تیز کر دوں. قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے اس وقت خطبے میں پڑھی، سورہ کہف کی آخری رکوع کی ایک آیت ہے، اور پچھلے جمعے بھی میں نے یہ آیت پڑھی تھی اور اس سے متعلق چند ابتدائی معروضات عرض کی تھی. آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ دو جملے، بقیہ باتیں ساری کے ساری اس کے ذیل میں ہوں گی. پورا خلاصہ اور نچوڑ دو باتیں. نمبر ایک، آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لیے اور جنت میں پہنچنے کے لیے اس دنیا میں اعمال کرنا ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مرنے دم تک کے ان اعمال کی حفاظت بھی ضروری ہے. بس یہ دو باتیں، اعمال بھی ضروری اور ان اعمال کی حفاظت کرتے کرتے قبر تک کے پہنچا دینا یہ بھی ضروری ہے. یہ ساری باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہ دو جملے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے فرما دیجئے، میں تمہیں وہ لوگ نہ بتلاؤں کہ جو اعمال کے اعتبار سے گھاٹے اور خسارے اور نقصان میں ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دانست کے مطابق، اپنے علم کے مطابق یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت نیکیاں جمع کر رہے ہیں اور بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. ہم نے اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیوں کا ذخیرہ کر لیا ہے، لیکن ان کی نیکیاں سب اکارت جا رہی ہیں. ساری نیکیاں ان کی ضائع ہو رہی ہیں. وہ اعمال ایسے کر رہے ہیں کہ جو ان کی تمام کے تمام نیکیوں کی بربادی کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے، حبط اعمال کا سبب بن رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ نیکی کرنی بھی ضروری ہے، اس کے بغیر ظاہر ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر آدمی اپنی مغفرت اور بخشش نہیں کروا سکتا، اس کے بغیر آدمی جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ اور نیکی کی تعریف کیا ہے وہ میں پچھلے جب میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکی بھی ضروری ہے اور ان نیکیوں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ نیکی تو کر رہا ہے آدمی لیکن کچھ اعمال ایسے اس سے سرزد ہو رہے ہیں، کچھ کام اس سے ایسے سرزد ہو رہے ہیں کہ ادھر نیکی کر رہا ہے وہاں ان نیکیوں کو برباد کر رہا ہے، یہاں نیکیاں کر رہا ہے وہاں ان نیکیوں کو برباد کر رہا ہے۔ جب آخرت میں پہنچا تو پتہ چلا کہ دامن خالی ہے۔ اللہ نہ کرے یہ صورتحال نہ ہو۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ اعمال قرآن کریم میں بھی ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم قرآن کریم میں جن چند اعمال کا ذکر ہے اس کو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ان اعمال سے بچنا چاہیے جو حبط اعمال کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز میں نے عرض کی تھی کہ کفر اور شرک ہے۔ کفر اور شرک، حتی الامکان آدمی اس شرک سے بچتا رہے مرنے دم تک۔ اور یہ بات بار بار متعدد دفعہ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ صرف شرک کا معنی کسی بت کے سامنے کسی کی پوجا پاٹ کرنے کا نام صرف شرک نہیں ہے، بلکہ شرک کی بے شمار قسمیں۔ بہت حساس معاملہ ہے یہ۔ ان جملوں سے بھی بچنا چاہیے، ان الفاظ کے استعمال سے بھی بچنا چاہیے کہ جن کے اندر ایک طریقے سے شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے، ان اعمال سے بھی بچنا چاہیے۔ صراحتاً تو آدمی شرک نہیں کر رہا لیکن بول چال میں، الفاظ میں، عقیدے کے اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے آدمی بس اوقات ایسے کام کر لیتا ہے یا ایسی بات زبان سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اسلام کے منافی ہے، وہ توحید کے منافی ہے، وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے جس میں شرک کا ادنا سا شائبہ بھی پایا جائے، ادنا سا بھی شبہ پایا جائے، وہ بھی شرک ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں 24ویں پارے میں نے پچھلی دفعہ بھی اس آیت کا حوالہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پیغمبر یاد رکھیں اگر آپ نے شرک کر لیا تو ہم سارے آپ کے اعمال اور نیکیوں کو برباد کر دیں گے اور حبط کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو زندگی بھر شرک کا شائبہ بھی نہیں پیدا ہو سکتا، زندگی بھر۔ آپ سے بڑا موحد کون ہوگا، آپ سے بڑا توحید کا علمبردار کون ہوگا؟ لیکن یہ در حقیقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر امت کو سنانا مقصود ہے کہ جب ہم اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہ عمل اتنا خطرناک ہے کہ اگر ہمارے بالفرض علی سبیل التقدیر والتسلیم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیا جائے کہ اگر یہ عمل نبی سے بھی سرزد ہو تو ہم اس کی زندگی بھر کی نیکیوں کو بھی تباہ کر دیں گے۔ جب ہم ایسا نبی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو پھر تمہارے اعمال کو برباد کرنا تو بطریق اولا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ بس اوقات آدمی نادانستہ طور پر جملے زبان سے ایسے کہہ دیتا ہے کہ اگرچہ ذہن میں شرک کی بات نہیں ہوتی، عقیدے کے اعتبار سے وہ موحد ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے موہوم الفاظ سے بچنا بھی چاہیے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اور وہ ایک ضابطہ ہے ہمارے ہاں عربی میں، ایک کہاوت ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین۔
جو اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب اور پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی ذرا سی باتوں کو پکڑا جاتا ہے. عام آدمی کی بات کو نہیں پکڑا جاتا اس طرح کی، اس لیے کہ وہ ایک عام آدمی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو مقربین ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو مخصوص بندے ہیں، ان سے ذرا سی بھی کوئی بھول چوک ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے. ایک بزرگ کا انتقال ہوا، زندگی بھر توحید کا درس دیتے رہے، زندگی بھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، شرک سے بیزاری کا اظہار کرتے رہے. پوری زندگی اسی میں گزر گئی، توحید کے درس دینے میں، توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں، بلانے میں، توحید کی اہمیت لوگوں کے دل میں بٹھانے میں پوری زندگی اس میں گزر گئی. انتقال ہوا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے، ہاں بھئی ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے لیے میں توحید لے کر آیا ہوں، جو کہ ایک بہت بڑا اعلیٰ درجہ ہے. اس سے بڑا درجہ کوئی اور نہیں ہے. سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ توحید ہے. توحید لے کر آیا ہوں. کہا توحید لے کر آیا ہوں؟ کہا کہ جی. کبھی زندگی میں کوئی اس طرح کا شرکیہ جملہ زبان سے نہیں نکلا؟ جی نہیں نکلا. اچھا، وہ تو علیم اور خبیر ہے نا، انہیں تو ساری ایک ایک ذرے کا انہیں علم ہے، چاہے ہمیں یاد ہو یا نہ ہو. کہا کہ اچھا اتنا بڑا تمہارا دعویٰ ہے کہ تم پوری زندگی توحید پر عمل کرتے رہے اور توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، کبھی شرک کا شائبہ بھی تمہاری گفتگو میں یا اعمال میں نہیں ہے؟ کہا کہ جی. فرمایا کہ اما تعلم ان لیلۃ اللبن، اما تعلم ان لیلۃ اللبن، دودھ والی رات یاد کرو. بس اتنا سا جملہ کہا، دودھ والی رات یاد کرو. اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ایک ذرہ ہے، میں نے عرض کیا ایک ذرہ ان کے علم میں ہے، اور ایسا علم ہے کہ اس کو کوئی وہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا، اس میں وائرس نہیں آ سکتا، وہ ڈیٹا محفوظ ہے. اور یہ ڈیٹا مرتب کرنے والے جو ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ ڈیٹا جو مرتب کرنے والے ہیں ان سے بھول چوک نہیں ہے. یہ ایسا آپ کا ہمارا ریکارڈ مرتب کر رہے ہیں کہ ایک حرکت، ایک حرکات، ایک سکنات، ذرا سی باتیں جو دل میں خیال بھی آ رہی ہیں، زبان سے اگر چیدانی ہوئی، سب محفوظ کر رہے ہیں، سب محفوظ کر رہے ہیں کرامن کاتبین. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذکر لیلۃ اللبن، دودھ والی رات یاد کرو. کہا کہ میرے تو ذہن، آدمی کی 70 سال زندگی ہوتی ہے، 80 سال زندگی ہوتی ہے، ہمیں تو کل کی بات یاد نہیں رہتی، پتہ نہیں کون سا واقعہ ہے. کہا کہ ہم تمہیں یاد دلا دیتے ہیں، ہم یاد دلاتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کو تم نے دودھ پیا، رات کو تم نے دودھ پیا، اور دودھ پینے کے کچھ دیر بعد تمہارے پیٹ میں درد ہوا، تو تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ دودھ پیا تھا تو پیٹ میں درد ہو گیا. یہ بتاؤ کہ پوری زندگی توحید کا اقرار اور توحید کے علم بردار رہے، کیا دودھ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہارے پیٹ میں درد کر دے، یا پیٹ میں درد ہمارے حکم سے ہوتا ہے؟ آپ نہیں سمجھے بات میرا خیال. کیا دودھ میں اتنا پاور ہے کہ وہ کسی کو نفع یا ضرر پہنچا دے، کسی کے لیے فائدہ یا نقصان دہ ثابت ہو، جب تک حق تعالی جل شانہ کا حکم نہ ہو؟ دودھ کی کیا مجال ہے؟ تو تمہاری زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ اس دودھ پینے سے پیٹ میں درد ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے دودھ کو مؤثر حقیقی سمجھا، ہمیں مؤثر حقیقی نہیں سمجھا. یہی توحید ہے. لرز گئے اور کانپ گئے. اللہ میں توبہ کرتا ہوں، کیا زبان سے میرے الفاظ نکل گئے. یہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے ضابطہ حسنات الابرار سیئات المقربین. جو جتنا مقرب اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اس کی تو نیکیاں بھی اس کے نظر میں گناہ سمجھی جاتی ہیں.
وہ تو ذرا ذرا سی بات پر پکڑ لیتے. تو حضرت ہم تو پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا جملہ زبان سے نکالتے رہتے ہیں، کیا کیا جملہ زبان سے نکالتے رہتے ہیں، کس کس ہم عقیدے کے حامل ہیں ہمیں نہیں پتا. بہرحال بات تو بہت لمبی ہے، میں باتوں کو اپنے مختصر کر کر مجھے باتوں کو سمیٹنا ہے، اور یہ جو بات شروع کی ہے میں نے پچھلے جمعے اس کو انشاءاللہ میں آج ختم کروں گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلا سبب جو انسان کی نیکیوں کو، انسان کے اعمال کو، اس کے اجر کو، اس کے حسنات کو ضائع کر دیتا ہے، وہ کیا ہے بتا دیں؟ آواز نہیں آ رہی؟ شرک. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شرک ہے جو انسان کی نیکیوں کو گھن کی طرح چاٹ کر رکھ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس ایک طرف نیکیاں کر رہا ہے اور دوسری طرف اللہ نہ کرے شرکیہ اعمال کر رہا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنا، اس کی ذات اور اس کی صفات میں، اس کے اختیار میں، اس کی قدرت میں، اس کے کام میں، اس کی تدبیر میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے. کمال صفات، اس کے اختیارات، اس کی قدرت، اس کی تدبیر، اس میں کسی کو ذرا سا بھی اگر شریک کر لیا تو وہ آدمی موحد نہیں ہو سکتا، وہ آدمی شرک کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک عمل تو یہ ہے، یاد رکھیے گا، جو انسان کے اعمال کو، انسان کی نیکیوں کو ختم کر کر رکھ دیتا ہے وہ ہے شرک، جسے قرآن کریم بیان کر رہا ہے. دوسرا عمل قرآن کریم میں سورہ حجرات 26واں پارہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف وفود آیا کرتے تھے، مختلف قبائل آیا کرتے تھے، اسلام قبول کر لیتے تھے. تو جب وہ یہاں سے روانہ ہوتے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک آدمی کو ان کا امیر بناتے. بات اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، ایک آدمی کو ان میں سے امیر بناتے اور اس سے یہ فرماتے کہ بھئی ہم سے رابطے میں رہنا، آتے جاتے رہنا، حالات بتاتے رہنا، ہمارے جو ارشادات ہیں، ہماری جو تعلیمات ہیں وہ اپنی قوم تک کے، ظاہر ہے کہ سارے لوگ ہر وقت نہیں آ سکتے، ایک آدمی منتخب کر لو اس کو، وہ ہم سے رابطے میں رہے. تو ایک وفد آیا بنو عبد القیس کا، اس نے آ کر اسلام قبول کر لیا. جب وہ جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ میں تھے کہ ان میں سے کس کو امیر مقرر کیے جائے. کس کو امیر مقرر کیا جائے. ابھی آپ نے حاضرین سے نہیں پوچھا کہ ہاں بھئی آپ لوگوں کی کیا رائے، بات سمجھ لیجئے گا اچھی طرح. ابھی آپ خود اس شش و پنج میں تھے، کس کو مقرر کرنا چاہیے. ابھی آپ نے پوچھا نہیں کسی سے. اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قعقاع بن معبد کو امیر مقرر کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقرع بن حابس کو امیر مقرر کر لیا جائے. دونوں طرف سے رائے آنی شروع ہو گئی. ایک کہہ رہے ہیں کہ قعقاع بن معبد کو اور دوسرے کہہ رہے ہیں اقرع بن حابس کو. اور اتنی بات پر دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی، یعنی حضرات شیخین کی آوازیں بلند ہو گئی. ایک
ان کے حق میں دلائل دے رہا ہے، دوسرا اپنے موقف پر دلائل دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آوازیں بلند ہو گئیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ میری ہر بات کو تمہیں توڑنا ہے، ہر بات کی میری تردید کرنی ہے۔ جب میں کوئی بات کہتا ہوں آپ اس بات کی تردید کرتے ہیں۔ یہ آپس میں ان کی محبتیں تھیں۔ مہاراج یہ آپس میں گفتگو شروع ہوئی، ایک کی اپنی رائے، دوسری کی اپنی رائے، ایک اپنے موقف پر دلائل دے رہا ہے، دوسرے اپنے موقف پر دلائل دے رہا ہے۔ بہرحال آوازیں بلند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، نہ حاضرین میں سے کسی سے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اوپر بلند مت کرو۔ نبی کوئی بات ابھی تم سے پوچھ نہیں رہے ہیں، تم از خود اپنی رائے آگے بڑھ چڑھ کر کیوں دے رہے ہو؟ تو تمہارا یہ عمل خدا نخواستہ تمہاری زندگی کی نیکیوں کا، حبط اعمال کا اور تمام کے تمام نیکیوں کے ضائع ہونے کا سبب نہ بن جائے۔ اور قیامت تک کے لیے یہ ادب بتا دیے کہ نبی کی گستاخی اور دربار رسالت کی گستاخی، یہ دونوں ایسے ناقابل معافی جرم ہیں کہ جن جرموں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمام زندگی کی نیکیوں کو اکارت کر دیتے ہیں۔ تمام زندگی کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اکارت کر دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ دو چیزیں، توہین رسالت، نبی کی شان پر گستاخی، اور دربار رسالت کی گستاخی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ لہذا جب تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہے تو کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ زندگی بھر کی تمہاری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں۔ یہ میں نے بہت اختصار کے ساتھ بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ دوسرا سبب قرآن کریم نے یہ بیان کیا اعمال کے حبط ہونے کا، اعمال کے ضائع ہونے کا، نیکیوں کے اکارت ہونے کا۔ دوسرا سبب یہ بیان کیا کہ اس بات کی قطعاً اجازت نہیں۔ بات سمجھ میں آگئی ہوگی۔ حضرات صحابہ تو واقعی حضرات صحابہ تھے، ان سے زیادہ مقدس ہستی اس زمین پر، اس روئے زمین پر نہ آسمان نے دیکھا نہ زمین نے دیکھی۔ ایسی پاک باد ہستیاں تھی، کمال ہے۔ ایک صحابی جب یہ آیات اتری، جب یہ آیات نازل ہوئی سورہ حجرات کی ابتدائی آیات، تو ایک صحابی جو ہے وہ گھر میں بیٹھ گئے، گھر میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد کئی دن گزر گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا کہ بھئی وہ فلاں جو صاحب ہیں وہ آج کل آ نہیں رہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرات صحابہ کی نگہداشت بھی فرمایا کرتے تھے، خیال بھی کیا کرتے تھے کون موجود ہے کون نہیں ہے، نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے پتہ چلے۔ تو کہا کہ بھئی وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، کئی دن ہو گئے، ذرا معلومات تو کرو کیا ہے۔ تو کسی کو گھر بھیجا، دروازہ کھٹکھٹایا، تو پتہ چلا کہ جس دن سے یہ آیات قرآن کریم کی سورہ حجرات کی نازل ہوئی ہیں، اس دن سے گھر میں بیٹھے ہوئے زار و قطار مسلسل روتے چلے جا رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، اور کہنے لگے کہ میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے، میری تو ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں، اور میں تو اہل جہنم میں سے ہو گیا ہوں۔ وہ صحابہ آئے جن کو حضور نے بھیجا تھا، اور آ کر دوبارہ حضرت کے سامنے ساری کارگزاری سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے پوچھا کہ کیوں نہیں آ رہے اتنے دنوں سے اور کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری آواز قدرتی طور پر کچھ بلند ہے، کہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں آپ سے گفتگو کروں اور میری آواز بلند ہو جائے تو قرآن کریم نے یہ جو وعید بیان فرمائی ہے میں اس وعید کا مستحق نہ بن جاؤں۔ حالانکہ ان کے بارے میں آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن اپنے بارے میں یہ خوف لاحق ہو گیا اور اپنے بارے میں یہ خطرات لاحق ہو گئے کہ میری آواز چونکہ زیادہ، بعض لوگوں کی آواز تیز ہوتی ہے، بعض لوگوں کی آواز ذرا دھیمی ہوتی ہے،
تو میں آواز زیادہ زور سے میری آواز نہ نکلے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال اور نیکیاں جو ہیں وہ برباد ہو جائیں اور ضائع ہو جائیں۔ آنے فرمایا کہ تم اہل جہنم میں سے نہیں، تم اہل جنت میں سے ہو، تم اہل جنت میں سے ہو۔ آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ تمہارے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ بہرحال اس سے بہت سارے احکامات نکل رہے ہیں، بہت سارے مسائل نکل رہے ہیں۔ میں اپنی بات یہ مکمل نہیں کر پاؤں گا اگر میں نے ان احکام اور مسائل کو چھیڑ دیا، بس اتنی بات آپ سمجھ لیں۔ اور آخری بات اسی سلسلے کی، جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات محدثین نے لکھا کہ ان دونوں کا معمول یہ ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں آ کر اتنا آہستہ آواز سے بات کرتے تھے، اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے تھے کہ بس اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا کہ بھائی کیا کہہ رہے ہو، ذرا زور سے بولو، کیا کہا آپ نے، زور سے بولیں۔ اتنا ادب، اتنا احترام، اور یہ خطرہ کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ میری آواز جو ہے وہ نبی کی آواز سے بلند ہو جائے اور میرے سارے کے سارے اعمال جو ہے وہ اکارت چلے جائیں اور ضائع ہو جائیں، اس لیے آہستہ آواز سے گفتگو فرمایا کرتے۔ کتنے سبب ہو گئے حضرت؟ کتنے ہو گئے؟ باقی پیچھے والوں کو میرا خیال نہیں پتہ چل رہا بیچارے۔ کتنے سبب ہو گئے؟ اعمال ضائع ہونے کے دو سبب ہو گئے، ایک سبب شرک ہو گیا اور دوسرا سبب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا یا دربار رسالت میں بے ادبی یا اپنی آواز کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند کرنا، یہ دوسرا سبب ہے جو انسان کی نیکیوں اور اعمال کو اکارت کر دیتا ہے۔ تیسرا سبب، تیسرا عمل کہہ لیں، قرآن کریم میں ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہاں پر بھی ہے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اور جہاں جہاں میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں وہاں پر حبط اعمال کا تذکرہ آپ دیکھیں گے۔ تیسرا عمل وہ کیا ہے؟ یہ بڑا اہم ہے، اچھی طرح سے توجہ سے بات سمجھ لیں۔ جو بیچارے سو رہے ہیں وہ ذرا سا جاگ جائیں، بات اب ختم ہونے والی ہے، 5 منٹ باقی ہیں۔ اب تک کی اگر بات سمجھ میں نہیں ہے اب اگلی باتیں سمجھ لیں، 5 منٹ صرف۔ تیسرا سبب ہے جس سے انسان کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، انسان کے اعمال اکارت چلے جاتے ہیں، وہ سبب ہے کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی احکامات عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت سے متعلق کوئی احکام نازل فرمائے ہیں، یا قرآن کریم کی کوئی تعلیمات ہے، قرآن کریم کا کوئی حکم ہے، کوئی آدمی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس حکم کو اپنے لیے باعث شاق اور گراں سمجھتا ہو۔ نہیں سمجھے میں خیال جملہ پورا؟ قرآن کریم میں بہت سارے احکامات ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ بھائی یہ حکم تو بہت مشکل والا ہے، اس حکم پر تو عمل نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کریم نے حکم یوں ہی دے دیا، اس پر عمل کرنا کیسے ممکن ہے ان حالات میں؟ 1400 سال گزر گئے، اس وقت حالات کچھ اور تھے، اب حالات کچھ اور ہیں، یہ احکام قابل عمل نہیں ہے، یا یہ حکم سے مشقت اور تکلیف زیادہ ہے۔ کسی بھی حکم کے بارے میں ادنا کراہت کا اظہار کرنا یہ خطرہ ہے اس بات کا کہ زندگی بھر کی نیکی تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ پتہ نہیں آپ یہ بات میری سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں 2-3 مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر موٹی موٹی باتیں، قرآن کریم نے پردے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ پردے کا حکم دیا نا، پورے رکوع ہے، مختلف احکامات ہیں۔ اب ایک آدمی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، ایک آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن کریم نے جو پردے کا حکم دیا اس زمانے میں یہ نئی چیزیں چلتی ہیں،
یہ ماڈرن دور میں ہم اس وقت چل رہے ہیں، یہ دقیانوسی ہے، یہ تنگ نظری ہے، یہ مولویوں کی گھر کی باتیں، یہ مولویوں کے مفتیوں کے فتوے، یہ مولوی فتوہ دے رہا ہے یا خود حق تعالی جل شانہ قرآن کریم میں براہ راست احکام نازل فرما رہے ہیں؟ کون دے رہا ہے حکم؟ بتائیے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا حکم براہ راست، یا کسی مولوی کے گھر کی باتیں؟ اب کوئی آدمی اس کا تمسخر کرتا ہے یا کوئی آدمی اس کے بارے میں اپنی غلط رائے قائم کرتا ہے یا غلط تاثرات دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے، خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زندگی بھر کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں۔ اسی طریقے سے یہ میں نے آپ بہت ساری مثالیں، بہت سارے احکام ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے، میں بس شارٹ کٹ بات کر رہا ہوں۔ رجم کا حکم ہے، رجم قرآن کریم میں ہے نا سورہ نور میں، کہ جب کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر ان سے زنا سرزد ہو جائے اور گواہوں کا نصاب بھی پورا ہو جائے، زنا ثابت بھی ہو جائے، تو ان کو کیا کیا جائے؟ رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے، اگر اسلامی نظام، اسلامی عدالتیں ہوں۔ اللہ کرے کہ وہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو جائے زندگی میں۔ تو اب ایک آدمی اللہ نہ کرے اس سنسار کرنے کے حکم کو ظالمانہ قانون کہتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ یہ نہیں، یہ قرآنی جو حکم ہے، اس حکم کو اللہ نہ کرے ظالمانہ حکم کہہ رہا ہے۔ تو خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، اس کے زندگی بھر کی نیکیاں ذرا سا لفظ کہنے سے اس کی ساری نیکیاں تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ اس میں تفصیلات ہیں، پھر کسی وقت موقع ملے گا تو ابھی تو میں یہ باتیں پوری کر لوں۔ کتنے سبب ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا یا آپ کی آواز سے زیادہ آواز کو بلند کرنا یا بڑھ چڑھ کر بولنا آپ کے سامنے، بے ادبی کرنا 2۔ اور تیسرا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں یا حدود سے متعلق جو آیتیں ہیں، ان کے بارے میں ان کو ظالمانہ کہہ رہا ہے یا اس کے بارے میں غلط نظریہ یا غلط رائے قائم کر رہا ہے۔ خطرہ ہے کہ اس کے اعمال اکارت نہ چلے جائیں۔ اور میں نے جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ کتنے سبب ہو گئے؟ 3۔ نمبر 4 یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو، کسی پر احسان کر کر، کسی کے ساتھ نیکی کر کر، احسان کر کر، جتلا کر اپنی اس نیکی کو ضائع نہ کرو۔ کسی کے ساتھ آپ نے کوئی احسان کیا، کسی وقت اب آپ نے اس کو تانا مارا کہ تم احسان فراموش ہونا، فلاں وقت میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، اب تم یہ کر رہے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ یا کسی کے ساتھ احسان کیا، پیٹ پیچھے جا کر لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ آدمی تھا، اس کے ساتھ میں نے احسان کیا تھا، فلانا کیا تھا، ڈھماکہ کیا تھا، اب وہ بات چلتے چلاتے اس متعلقہ آدمی تک پہنچی، اب اس کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان کر کر، کسی کے ساتھ نیکی کر کر اپنی نیکیوں کو اور اعمال کو ضائع نہ کرو۔ سمجھ گئے بات؟ کتنے سبب ہو گئے؟ 4۔ یہ میں نے موٹے موٹے اختصار کے ساتھ بیان کر دیے، اور ایک سبب جو اس سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا تقریباً 3 یا 2 جمعے، وہ ہے حسد، جس کو حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسد یأکل الحسنات، یہ حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کسی کی ترقی کو دیکھ کر، کسی کی عزت کو دیکھ کر جلنا، کوڑنا، پریشان ہونا، یہ چیز اس کو کیوں ملی، لوگوں میں الٹی سیدھی باتیں اس سے متعلق پھیلا رہا ہے تاکہ اس کی عزت کم کی جائے، اس کا جو گراف اوپر چڑھا ہوا ہے اس کو نیچے لایا جائے۔ یہ بھی وہ عمل ہے کہ آدمی زندگی پر نیکی کرتا رہتا ہے اور اس حسد کی لعنت کی وجہ سے اپنی ساری نیکیاں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ میرا خیال ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، پتہ نہیں آپ کے سمجھ میں باتیں آئیں یا نہیں آئیں۔ اگر آ گئی تو دعا فرمائیے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان سارے کے سارے اسباب سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔